لگی جو غلام آپ کے دامن میں آ گئے ان غلاموں پر اس طرح سے لوگوں نے مصالے اٹھائے تھے حضرت بلال کی ننگی پیٹھ پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں نبی برداشت کر رہے ہیں حضرت یاسر اور عمار پر ظلم و جفا کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں نبی برداشت کر رہے ہیں بی بی نہدیہ کو زد و کوب کیا گیا نبی نے برداشت کر لیا پیغمبر کتنے صابر ہیں کتنے متحمل ہیں میرے آقا کریم پر لوگوں نے عرصہ حیات توبہ کر دیا تھا وہ مکہ کی سرزمین جو آپ کے باپ دادا کا وہاں پر دوڑ رہا تھا اللہ اکبر جس کے باپ دادا کعبے کے متولی رہے ہو وہ مصطفیٰ جان رحمت کا خاندان ایک عظیم الشان خاندان مگر ایک دن وہ آیا تھا میرے پیغمبر کو میرے آقا کو مکے والوں نے مکے میں رہنا دوبر کر دیا پیغمبر مکہ چھوڑ کر مدینے کے لیے ہجرت کر گئے اور میرے دوستوں پھر کیا ہوتا گئے مکے والوں نے مدینے میں بھی آپ کو چین سے نہیں رہنے دیا ایک سال ہی گزرا تھا کہ بدر کے میدان میں آپ کو اللہ کے نبی کو للکارا گیا پیغمبر 313 کی جماعت کو لے کر 1000 کے لشکر جرار کے سامنے پہنچے حق کی حمایت کے لیے اللہ اس کے رسول کی سربلندی کے لیے چلے میرے آقا اللہ اکبر اب اس جنگ میں دیکھو اللہ رب کریم نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی مگر مکے والے چین سے اب بھی نہیں بیٹھے آقا کے غلاموں کو ستایا گیا ان کے گھروں کو ضبط کر لیا گیا جائیداد کو چھین لیا گیا ان کو جو ہے ناکوں میں ان کے دھواں ڈال ڈال کر ان کو ایمان سے برگشتہ کرنے کی کوششیں کی گئی دوستان محترم حضرت عثمان غنی جیسی شخصیت کو جو اپنے وقت کا مالدار شخص رہا ہو اس کے سگے چچا نے عثمان غنی کی پیٹھ پر کوڑے برسائے ہیں میرے پیغمبر نے برداشت کر لیا تھا اتنا کی نہیں دوستان محترم یہی پیغمبر جب طائف کی سرزمین پر تشریف لے جاتے ہیں اور طائف میں جا کر آقا نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں خدا ایک ہے اس کی وحدانیت کا اقرار کر لو تو بجائے اس کے مکے والے اور طائف والے آپ کی دعوت کو قبولیت کی سند عطا کرتے آپ کی دعوت کو اجابت کا صحرا عطا کرتے نہیں ان کافروں نے ان مشرکوں نے ان طائف کے آواش لوگوں نے ان عرب کے بندے لچے لفنگے لوگوں نے پیغمبر کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی میرا پیغمبر حق کی حمایت کے لیے دین کے پرچار کے لیے گیا تھا مگر مکے والوں نے طائف والوں نے پتھر برسائے آقا کے دوستان محترم آقا کے نرم و نازک جسم پر جب پتھروں کی بارش کی گئی تھی آقا کا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا پیغمبر خون سے شرابور ہو جاتے گئے آقا کے جسم ناظرین سے خون بہ رہا ہے زخموں سے چور چور ہے آقا جب آقا پر چلنے کے حالت بھی نہ لگی آقا اتنے زیادہ نڈھال ہو گئے زخموں سے آقا بیٹھ جاتے گئے مگر یہ ظالم آپ کے بازو پکڑ کر اٹھاتے گئے آگے چلنے پر مجبور کرتے باغ چلتے تو پتھروں کی پھر بارش شروع ہو جاتی حضرت زید آپ کا دفاع کر رہے ہیں مگر وہ بھی زخمی ہو چکے ہیں مگر دوستو آج آقا پر پتھر برسائے آپ کے جوتیاں شریف خون سے شرابور ہو گئی لہو لہان ہو گئے پیغمبر اب اتنے میں آسمان دیکھ رہا ہے زمین دیکھ رہی ہے نظام کائنات تک رہا ہے پیغمبر صابر و شاکر بنے ہوئے ہیں آپ ظلم و جفا کے ان تمام پہاڑوں کو برداشت کر رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے فرشتہ پہاڑوں کا فرشتہ کہتا ہے آقا ان طائف والوں نے بڑا ظلم کیا گئے آپ اجازت دو تاکہ میں دونوں کو ملا دوں اور اس طائف کی بستی کو پیس کر چکنا چور کر دوں مگر دوستان محترم آقا نے منع فرما دیا پانی کے فرشتے نے کہا آقا اجازت دو تاکہ میں طائف کی بستی کو بہا کر لے جاؤں میرے پیغمبر نے منع کر دیا اور پہاڑ آگ کا فرشتہ آیا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ اجازت دے دو طائف والوں نے بڑا ظلم کیا گیا تھا میں ایسی آگ برسا دوں گا کہ طائف والے جل کر خاک ہو جائیں گے مگر دوستان محترم میرے آقا نے کیا فرمایا فرشتوں میں اس قوم کو جلانے کے لیے نہیں میں اس قوم کو ڈبانے کے لیے نہیں میں اس قوم کو برباد کرنے کے لیے نہیں آیا میں ظلم کا بدلہ ظلم سے دینے کے لیے نہیں آیا کیونکہ میرے خدا نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے میں اس کو برباد کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو آباد کرنے کے لیے زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت جناب حضرت مولانا ہاشم القادری صاحب قبلہ
نعرہ رسالت زندہ باد زندہ باد. میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں میں اس قوم کو برباد کرنے کے لیے نہیں، وہ دیگر پیغمبر تھے جنہوں نے اپنی امتوں کو جب دیکھا سرکشی پر اتنی تو دعائیں ہلاکت فرما دی، تباہ و برباد ہو گئے. کوئی ڈوب گیا، کسی کی شکلیں بدل گئی، کسی کے چہرے مسخر دیے گئے، کسی کو زمین میں دھسا دیا گیا. مگر یہ پیغمبر وہ عظیم الشان پیغمبر ہے جو قوم کو برباد کرنے کے لیے نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے نہیں. میرے پیغمبر نے احد کے میدان میں وہ منظر بھی دیکھا، کیسا صابر ہے میرا آقا، کیسا تحمل والا ہے میرا آقا. میرے پیغمبر کے سگے چچا، توجہ فرمائیے گا ذرا جملہ دیکھیے، نوٹ کیجئے گا. میرے آقا کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ ہے. جنگ احد میں پہنچے، امیر حمزہ کے خلاف جب نیزہ بازی کی گئی، حضرت امیر حمزہ کو ایک حبشی نے نیزہ مار کر شہید کر دیا. آقا اس کو برداشت کر لگے گئے، نیزہ مارا گیا، نبی نے برداشت کر لیا. اس کے بعد حضرت امیر حمزہ کے کلیجے کو کاٹا گیا، رسول اللہ نے برداشت کر لیا گیا. سینے کو چکا چاک کیا گیا، نبی نے برداشت کر لیا. کلیجہ نکالا گیا، نبی نے برداشت کر لیا. اس کلیجے کو دانتوں سے چبایا گیا، پیغمبر نے برداشت کر لیا. ہے کوئی اس روئے زمین پر جو ایسا صابر بنا ہو، ایسا شاکر بنا ہو، ایسا متحمل بنا ہو؟ جب دنیا پوچھے گی ہے کوئی، تو پھر یہی سوال اور یہی جواب اس انداز سے پیش کیا جائے گا کہ اللہ نے وہ صبر و تحمل ہے نبی کا، تحمل ہے نبی کا. اللہ نے وہ صبر و تحمل ہے نبی کا، تحمل ہے نبی کا، کہ پتھر کو بھی کھا کر کے دعا کون کرے گا، پتھر کو بھی کھا کر کے دعا. آپ ایک بار پوچھئے، ایک بار یہ پوچھئے کہ پتھر کو بھی کھا کر کے دعا. کوئی دقت ہو رہی ہے آپ کو؟ بات تو میری پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی سماعتوں کا متوجہ جو ہے طالب ہے. ارے ٹائم بہت قلیل ہے. یہ ہمارے پورا بھائی ہیں جو یہ پانچوں بھائیوں کے ماشاءاللہ بندو صاحب ہیں، اور خاص طور سے انہی کی زیادہ کوششیں کاوشیں کی دعوت دلوانے کی. یہ ضرور حضرت کو بلانا ہے، ان کی دعوت ان کے واسطے سے پہنچی، میں حاضر ہو گیا. اب کان میں یہ فرمائش کر رہے ہیں تو اس وقت فرمائش تو بڑی بات ہے، شرکت بھی کافی ہوئی ہے کیونکہ حضرت بھی تشریف فرما گئے. ممبر شریف کا اصرار بھی یہی ہے کہ کم وقت میں کام کو نپٹا لیا جائے. تو میں اس وقت معذرت چاہوں گا کہ میں فرمائش اس وقت تو نہیں، کوئی اور موقع آیا تو انشاءاللہ پوری کر دوں گا. مگر اس وقت آپ یہ پوچھئے کہ پتھر کو بھی کھا کر کے دعا. ارے ایک بار پوچھ لو نا، پوچھو کون کرے گا پتھر کو بھی کھا کر کے دعا؟ جب یہ سوال اٹھے کہ پتھر کو بھی کھا کر کے دعا کون کرے گا تو اس طرح جواب دینا کہ پتھر کو بھی کھا کر کے دعا کون کرے گا، دعا کون کرے گا. تو کہنا اے میرے نبی، اے میرے نبی تیرے سوا کون کرے گا، اے میرے نبی تیرے سوا کون کرے گا، ہم جیسے مریضوں کی دوا کون کرے گا. اور یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، محبت سے سماعت فرما لیں اور تڑپ کر کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بار بول دیجئے آپ لوگ. ارے جو نوٹ والے ہیں وہ نوٹ استعمال کر رہے ہیں، ہوٹ تو آپ سب کے پاس ہے، اس میں کنجوسی کیسی؟ ہوٹ استعمال کیجئے اور تڑپ کے کہیے سبحان اللہ، اور تڑپ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ نے دیکھا جو جہنم میں تو جبریل یہ بولے، جبریل یہ بولے، دیکھا جو جہنم میں تو جبریل یہ بولے، ہاں جبریل یہ بولے. آقا
کون کرے گا امت کو جہنم سے رہا کون کرے گا امت کو جہنم سے رہا کون کرے گا تو کہنا سرکار دو عالم کے سوا کون کرے گا سرکار دو عالم کے سوا کون کرے گا درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ اب چونکہ تقریر کا وقت تو نہیں ہے کہ میں زیادہ کوئی طویل گفتگو کر سکوں وقت اور حالات کا تقاضا بھی یہی ہے اور اصرار بھی یہی ہے ادھر حضرت کا انتظار بھی یہی کہہ رہا ہے کہ طول نہ دیا جائے مگر چونکہ یہ محفل موت سے متعلق ہے تو صرف موت سے متعلق ایک بات کہہ دوں اگر اجازت ہے ایک نصیحت والی بات کہہ کے میں اپنے گفتگو ختم کر دوں گا موت سے متعلق ہے یہ محفل آج ہم ایک مرحوم کے دسوے میں موجود ہیں مجھے بھی مرنا ہے اور آپ لوگوں کو بھی صرف ہلکے ہلکے گردن تو ہلی ہے مگر کسی کی زبان نہیں ہلی کہ کہیں مرنا جائے اور بچنا ہے نہیں جب بچنا نہیں ہے مرنا ہی ہے تو پھر میاں ڈرنا کس بات کا ہے میں بھی مر جاؤں گا ایک دن آپ بھی مر جائیں گے بلکہ جو بھی آیا ہے وہ دنیا سے چلا جائے گا جو پیدا ہوا ہے وہ ناپید ہو جائے گا جس نے زندگی کا میٹھا میٹھا جام پیا گیا وہ ایک دن موت کا کڑوا کڑوا جام ضرور پیے گا مگر میرے بھائیوں میرے بزرگوں آج ہم کسی کے تیجے میں شریک کسی کے دسویں میں شریک مرنے والے آج بھی مر لگے گئے قیامت تک مرنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا مگر میرے دوست ہم دیکھتے یہ گئے کہ جب ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے اسے سنت کے مطابق غسل دیا جا رہا ہے اسے سنت کے مطابق کفن پہنایا جا رہا ہے اسے سنت کے مطابق اب گورے غریبہ کے حوالے کیا جائے گا کاندھوں پر اٹھا کر عزیز چلے اپنے آپ کے اقربا لے کر چلے جا رہے گئے سوئے قبرستان اور ایک جو نماز پڑھنے کی جگہ مقرر اور متعین ہوتی ہے اس مقام پر لے جا کر جنازے کو رکھ دیا جاتا ہے پیچھے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں کیا نماز جنازہ کے بعد جتنے لوگ ساتھ میں جاتے ہیں سب لوگ نماز میں شریک ہو جاتے ہیں سب لوگ جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں سب لوگ شریک ہوتے ہیں ایمانداری سے بتانا سب شریک ہوتے ہیں نہیں چند لوگ جماعت میں کھڑے ہو گئے امام صاحب ہیں اب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ بس وہیں جا کے وہ قبرستان والے ہی نل پہ وضو بنایا جائے گا انہیں اس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں وضو کی بھی ضرورت پڑے گی تو کچھ تو وضو بنا کے خیر آ گئے اب چند لوگ جماعت میں کھڑے ہو گئے باقی کا حال یہ کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے ایسے بھی مناظر دیکھنے میں آئے گئے کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور بیٹا ہاتھ باندھ کر دور کھڑا نظر آ رہا ہے امام صاحب سے کہا جا رہا ہے امام صاحب نماز پڑھائیے تو امام صاحب بیچارے پیچھے بیٹا تو آیا ہی نہیں جا سکتے تو یہاں پر ایک مسئلہ بھی سن لیجئے امام صاحب کو ضرورت نہیں ہے اگر امام محلہ کی میت ہے تو مت نکا کرو بیٹوں کو اور باپ کو کہ وہ اجازت دے گا تب نماز پڑھائیں گے نہیں امام محلہ کو نہ بیٹے سے اجازت کی ضرورت ہے نہ باپ سے اجازت کی ضرورت ہے بلکہ وہ ولی سے بھی زیادہ اقرب پہلے وہ حقدار ہے نماز پڑھانے کا اسے ضرورت نہیں پڑی اجازت لینے کی مگر بات دکھ بھری یہ ہے باپ کا جنازہ اور بیٹا ہاتھ باندھ کے دور کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے بھانجے کا جنازہ اور ماموں دور کھڑا نظر آ رہا ہے چچا کا جنازہ اور بھتیجا دور کھڑا نظر آ رہا ہے میاں یہ کیسی اپنائیت ہے یہ کیسا اپناپن ہے یہ کیسا وقار ہے یہ کیسا آپ کا رشتہ ہے یہ کیسی ناتی داری ہے کیا تم اسی سماج سے تعلق نہیں رکھتے اس معاشرے سے تعلق نہیں رکھتے کیا تمہارا تعلق اس مرنے والے سے نہیں ہے جو منہ موڑ کر دور کھڑے ہو جاتے ہو کوئی ادھر کوئی ادھر کھڑا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں یہ مرنے والا جو آج آخری دید ہے جا رہا ہے دنیا سے پھر ملاقات کا موقع نہیں ملے گا مگر یہ اپنے کہلانے والے دور منہ موڑ کر کھڑے ہیں
کیا تمہیں اس سوسائٹی سے تعلق نہیں ہے؟ آخر نماز جنازہ میں شرکت کیوں